پہلے کے زمانے میں لوگ کمانے کے لیے نکلتے تھے نا تو عورتیں ایک جملہ کہہ کر بھیجتی تھی کہ دیکھو ہم اللہ کا عذاب نہیں سہ سکیں گے حرام کما کر، ہم تھوڑا بھی کھا لیں گے لیکن اس پر صبر کر لیں گے۔ آج کہتے ہیں جدھر سے بھی لانا ہے لے آؤ۔ سلمان بھائی میں نے کئی لوگوں کو جیل میں جاتے دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ 15,000 تنخواہ تھی، نئی گاڑی خرید لی، ماں بڑی خوش، او ہو میرا بیٹا گاڑی لے آیا، امی جان کے لیے سونے کا سیٹ لے آیا، بہن کے لیے جناب اس نے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گیا، اچھے اچھے کپڑے۔ اس وقت آنکھیں بند ہو گئی تھی آپ کی، یہ 10-15,000 کی تنخواہ والا لاکھوں روپے کیسے لا رہا ہے؟ بڑے خوش، بڑے مزے کر رہے ہیں، گھر ڈیکوریٹ کرا لیا، نیا ڈرائنگ روم بن گیا۔ تھوڑے دنوں بعد پولیس بھی آ گئی پیچھے۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں نا کہ یہ 15,000 سے ایک ساتھ لاکھوں روپے کیسے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ گھر والوں کا کردار ہے کہ زیادہ کمانے لگے تو خوش ہونے کے بجائے پہلے پوچھو کدھر سے لا رہا ہے، ورنہ پیچھے آ رہا ہے وہ بھی، اس کا وہ بھی آ رہا ہے، تیار رہیے، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی ہمیں روک لینا چاہیے اور حلال ہی کی طرف ذہن دینا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے نا اور وہ ویل آف ہیں، ویل سیٹ ہیں، جب وہ دین کے کام کرنے آتے ہیں نا تو ان کی اڑان ہی اور ہوتی ہے، ان کی اپروچ ہی اور ہوتی ہے۔ فائنینشلی ٹینشن نہیں ہے نا بھائی، اس کو فکر ہی نہیں ہے اس مہینے کھانے پینے کا کیا ہوگا، پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، آفس پہ نہیں جاؤں گا تو کام کا کیا ہوگا۔ تو میں تو تمام جو صاحب ثروت ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں آپ کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، گھر میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے، اس کو پوری فیملی اسپانسر کرے، اسے سپورٹ کرے اور اس کو کہے کہ جاؤ تو سارے بیٹے دین کی دنیا کما رہے ہیں، تم ہمارے لیے جنت کما کے لے آؤ۔ گھر میں میری دولت نے مجھے یہ فائدہ پہنچا، بالکل میری دولت یہ تمہارے لیے ہے، جاؤ دین کا بڑا کام کر کے آؤ۔ تو اس باپ کو کتنا سکون ہوگا کہ جس کا بیٹا جو ہے کئی غیر مسلموں کو اگر مسلمان کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو فیملی میں ایک دین کا بزنس، نیکیوں کا کاروبار کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ جیسا اللہ نے نوازا ہے نا، انسان کے اندر ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کے بال پراگندہ تھے، کپڑے میلے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ کیا تمہارے پاس اللہ نے مال نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا مال دیا ہے۔ تو کہا اس کا اظہار نظر کیوں نہیں آتا، وہ نعمتیں ظاہر کیوں نہیں رہی اپنے لباس پر، اپنی ذات پر؟ دیکھیے سادگی کے ساتھ بھی اچھا رہا جا سکتا ہے، شو آف نہیں ہو، لوگوں پر پراؤڈ دکھانے کے لیے خرچ نہ ہو، لیکن اچھی سواری لینا، اچھے گھر میں رہنا، اچھا کھانا کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا اور اس خوش دلی کے ساتھ کھلانا کہ یا اللہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے کہ میں اس کو خرچ کر رہا ہوں۔ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا اجارہ کرنا، کہ مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، جامعۃ المدینہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلیں گے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 26,000 چونکہ دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی امپلائیز ہیں تو بہت سارے انہوں نے اجیر رکھ لیے، سارا ہی کام تنخواہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو بغیر کسی اجارے کے، بغیر کسی تنخواہ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے۔ جو اجیر ہیں، جو امپلائی ہیں، وہ ہر ادارے کی ضرورت ہیں۔ اب مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، جامعہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلے گا، مدری چینل میں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو مدری چینل کیسے چلے گا۔ تو جہاں نیسیسری ہے، جہاں نیڈ ہے، وہاں بہت دیکھ بھال کر چھان پٹک کر کے کوئی ایک آدھا امپلائی بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دے کر ہم فارغ ہو گئے، بھائی آپ پیسے لے لیں جتنے چاہیے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ نے مال بھی دیا اور ہر موقع پر نبی پاک کے ساتھ کھڑے بھی رہے، ہر غزوے میں آگے پیش رہے، ہر دین کے کام میں آگے پیش رہے۔ تو مالدار پیسے دے کر مسجد تو بنا لے گا لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی۔ آپ مسجد بھی بنائیں اور نمازی بھی بنیں۔ آپ لوگوں کو جناب روزے کی افطاری کے پیسے تو دیں لیکن خود بھی تو روزہ صحیح رکھے نا، یعنی پیسے دے کر سارے احکام معاف تھوڑی ہو جائیں گے۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو مال کمایا وہ حلال کمایا کہ نہیں کمایا، وہ حلال کمانا بھی ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں علم دین سے حاصل ہوں گی۔